وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز پیدا فرمائی ہے جس کا نام غصہ ہے۔ یہ غصہ بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن اگر یہ آپ سے باہر ہو جائے اور آپ کا کنٹرول اس پر ختم ہو جائے تو اس سے زیادہ نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر، اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو اصل میں یہ جو غصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے اندر، اس کی بنیادی وجہ، اس کی بیسک نیڈ تو یہ تھی کہ انسان جب کوئی ایسا کام ہوتا دیکھے جو کہ گناہ کا کام ہو یا خلاف شریعت کوئی کام ہو یا کوئی ایسا کام ہو جس کا تعلق اس کی غیرت سے ہو، اس کے دین سے ہو، تو تب انسان غصہ کرے۔ لیکن جب یہ چیز اس دائرے سے نکل کے انسان کی انانیت پر آ جائے تو تب یہ غصہ نقصان دہ بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت جی ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ بیٹا غصہ تو صرف گدھے کو ہی نہیں آتا۔ اس کا مطلب تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، اگر غصہ بالکل نہ آئے اور کسی بھی بات پر نہ آئے تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اصل میں غصہ صرف اس بات پر آنا چاہیے کہ جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اور کوئی ایسی چیز، ایسی جگہ جہاں پہ دینی غیرت کا معاملہ ہو، غصہ صرف وہاں پر آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس جگہ غصہ نہیں آتا، اور ہر اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ ہماری اپنی ذات کو، ہماری پوائنٹ آف ویو کو، ہمارے کوئی ایسا کام ہو جو کہ ہماری ول کے اگینسٹ ہو، وہاں پہ غصہ آتا ہے۔ ایسا غصہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اور دوسرا وہ غصہ کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دے اور اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور اس کو نہ چھوٹے سے بات کرنے کا ادب رہ گیا ہو اور نہ چھوٹے سے بات کرنے کا طریقہ رہ گیا ہو، اور اگر وہ غصہ اس کی عقل پر غالب آ جائے تو ایسا غصہ بھی منع ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کو کوئی تمیز، کوئی لحاظ نہیں رہتی۔ اسی طرح جس شخص پر غصہ غالب آ جاتا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور اس پر بھی حیوانیت غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس پر سے حکمت بالکل دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان عقل سے اور حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ حکمت کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو شخص آئے، ان دونوں کا کوئی معاملہ تھا اور جرم جو تھا وہ دونوں کا تقریباً برابر تھا۔ تو ایک کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سزا دی کہ اس کو 10 جوتے لگائے جائیں، اس کو 10 جوتے لگائے گئے، جبکہ جو دوسرا تھا اس کو یہ سزا، اس کو صرف اتنا کہا، اس کو غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا آپ نے بھی یہ حرکت کی تھی، اور بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے عادل بادشاہ ہیں اور آپ تو بڑی حکمت والے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے معاملہ بڑا عجیب کیا، دونوں کا جرم سیم تھا، اور جو اعتدال ہے اور جو انصاف ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر اس کو 10 جوتے لگائے تھے تو اس کو بھی لگانے تھے، اس کو بس آپ نے غصے سے دیکھ کے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ دونوں کی طرف جاؤ، دونوں کے گھر جاؤ اور دونوں کا حال معلوم کر کے آؤ میرے پاس۔
تو لوگ چلے گئے. تو جب وہ جس کو 10 جوتے پڑے تھے اس کے پاس گئے تو دیکھا وہ گھر بیٹھا ہنس رہا تھا, کہہ لگا رہا تھا. جبکہ دوسرے کے پاس گئے تو وہ ذرا حساس طبیعت کا مالک تھا, اس نے وہ بات اتنی دل پہ لی کہ اس کو بخار چڑھ گیا اور وہ بالکل نہ ایسے بالکل ختم ہو کے بیٹھا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اصل میں اس کے لیے 10 جوتے بھی نہ کافی تھے اور اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی تھا. تو یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے, تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو حکمت ہے نا, اس کے بغیر انسان کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا, اور غصہ جو ہے وہ حکمت کو سب سے پہلے ختم کر دیتا. جو فیصلہ غصے میں کیا جاتا ہے اس میں حکمت نہیں ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ غصے سے جو ہے وہ منع فرمایا گیا. ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو, غصہ نہ کیا کرو. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کوئی نصیحت کیجیے. پھر یہ فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. یہاں تک کہ کئی دفعہ انہوں نے سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو. تو آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک کامن کمپلینٹ ہے, غصہ بہت آتا ہے. چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو غصہ بہت آتا ہے. تو بھئی غصہ آنا جو ہے یہ روحانی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اسی لیے عورت کو غصہ زیادہ آتا ہے, مرد کو غصہ کم آتا ہے. اور جو شخص ایموشنلی جتنا ویک ہوتا ہے, بیمار کو غصہ زیادہ آتا ہے, صحت مند کو کم آتا ہے. تو اس لیے غصہ علامت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے. جو انسان اسپرچولی کمزور ہوتا ہے اس کو بھی غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور وہ غصے پہ بے قابو ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمیں بے تحاشا ایسے موقع نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی ذات کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی گئی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ اپنے دشمنوں کے حق میں ہی دعا فرماتے رہے. جیسا کہ واقعہ طائف بہت مشہور ہے, کہہ دینا تو آسان ہے, واقعہ ہم کہہ کے گزر بھی جاتے ہیں, لیکن اس کو فیل کرنا ایک الگ بات ہے کہ اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ جوتے بھر جاتے ہیں اور کئی کلومیٹرز تک جو ہے وہ یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اس موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی, یا اللہ تعالیٰ آپ اگر یہ نہیں تو ہو سکتا ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے. تو یہ تھا مزاج نبوت کہ جب اپنی ذات پر بات آئی تو غصہ نہیں فرمایا, بالکل غصہ نہیں فرمایا. ہاں جہاں پہ دین کی بات آئی, جہاں پہ حق کی بات آئی, وہاں ایسے ڈٹ گئے کہ بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ہلا نہ سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شجاعت, بہادری سب کچھ تھا. اسی طرح سے جو کمزور ہوتا ہے نا وہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے. اس کی ایک اور مثال فتح مکہ کے موقع پر, جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو اس وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ آج تو بدلے کا دن ہے اور آج تو قتال ہوگا, اور اس طرح کی کوئی بات فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور اس کو دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دے دیا, اور یہ نعرہ لگا کہ نہیں آج تو رحم کا دن ہے. دیکھیں جب مغلوب تھے تو کفار کتنا ظلم کرتے تھے, کتنا ظلم کرتے تھے, اور آج جب کفار پہ ہاتھ پڑا ہے تو فرماتے ہیں نہیں آج عام معافی ہے. جس موقع پہ فتح مکہ ہوا ہے اس رات کو کفار جو کہ گھروں کے اندر محسوس تھے بڑے پریشان تھے کہ بس ابھی مسلمان آئیں گے ہمارا گھر بار سب لوٹ لیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہاں تک کہ جب رات کا وقت بھی ہو گیا اور مسلمان نہیں آئے تو ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ کیا وجہ ہے, ان کو تو ہم نے اتنا تنگ کیا تھا, اتنا ستایا تھا, ہم تو ان کی سازشیں کرتے رہے تھے, اور آج یہ ہمارے ابھی تک انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. یہاں تک کہ کچھ مرد جو تھے وہ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف گئے. تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو عبادات میں مشغول ہیں, کوئی طواف کر رہا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو مسلمان جب غالب آئے تو غصہ نہیں کیا بلکہ عام معافی کا اعلان کیا. اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کا وہ لمحہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکی دور کا واقعہ ہے، بہت دل چاہا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھ لوں. تو اس وقت خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس تھی اس کا نام عثمان تھا غالباً، انہی کے پاس رہتی تھی چابی، اسی خاندان کے پاس تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندر جانے دیں، میں اندر جا کے نماز پڑھ لوں. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دے سکا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اس دن کیا ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے. تو اس نے سمجھا یہ بات ایسی کہہ دیا اور ایسی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو اسی کو لایا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ چابی دے دو. اس نے چابی دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ یاد ہے وہ موقع؟ اس نے کہا کہ ہاں یاد ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی، اور جب باہر تشریف لائے تو اب اس کے بعد کوئی ہونا تو یہ چاہیے تھا، انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اس سے بدلہ لیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھیے کہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے کہ یہ چابی اب ہمیں ملے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اسی کے ہی حوالے کی اور کہا یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہی رہے گی. یہ مزاج تھا. لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایسا غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ رہتا کہ بڑے سے بات کر رہے ہیں، چھوٹے سے بات کر رہے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں، بچوں سے بات کر رہے ہیں، بھائی سے بات کر رہے ہیں، والد سے بات کر رہے ہیں، والدہ سے بات کر رہے ہیں. تو غصے میں جب انسان اپنی عقل پہ پردہ ڈال بیٹھتا ہے نا، تب وہ اپنا نقصان شروع کر دیتا ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو فرما لے گا، جو شخص اپنے غصے پر قابو کر لے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم جس حور سے چاہو میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں. یہ خوشی کا موقع ہوگا. تو حور سے شادی کرنے کا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہیں جنت میں بھی بھیجوں گا. ظاہر سی بات ہے جنت میں جاؤ گے تو شادی ہوگی نا حور سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غصہ قابو کرنے پر بھی جنت کی بشارت ہے، غصہ قابو کرنے پر بھی. تو اس لیے غصے کو قابو کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اب غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بڑے بڑے گناہ جنم لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے غصے سے جو گناہ وجود میں آتا ہے نا، وہ ہوتا ہے دل آزاری. حضرت مجدد عرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، ڈھادے مندر ڈھادے مسجد ڈھادے جو کچھ ڈھیندا، اک لوکادا دل نہ ڈھاویں تیرا رب دلا وچ رہندا. تو یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ اللہ کا عرش ہے. دیکھیں کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ کو جتنا مرضی غصہ ہو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ خانہ کعبہ کو گراؤ، تصور بھی نہیں کر سکتے، یا خانہ کعبہ کی طرف کوئی پتھر مارو، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. اسی طرح جو مسلمان کا دل ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے. تو جو شخص غصے میں آتا ہے نا، تو پہلا گناہ اس سے دل آزاری ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح غیبت بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، محبتیں بھی ختم ہوتی ہے. اور ایک اور غصے کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے قریبی لوگ کھو دیتا ہے. جو بندہ غصے کا تیز ہوتا ہے نا، وہ اپنے قریبی لوگ کھو دیتا ہے. جو شخص اس کے جتنا قریب ہوتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ اس سے اذیت کا شکار ہوتا ہے. تو اس لیے غصہ کرنے والا اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھو دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اب غصے کو قابو کیسے کیا جائے؟ اس کی کچھ ٹپس ہیں. وہ یہ کہ جب بھی غصہ آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا جائے، کیونکہ اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے. تو اور جگہ فرمایا کہ جب غصہ آئے، دو لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی معاملے پہ الجھ پڑے. تو ایک جو ہے نا وہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو اس کو غصہ آ رہا ہے نا، اگر یہ اس وقت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی غصہ آئے تو یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی غصہ آئے فوراً یہ عادت ڈالیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور جب تک غصہ نہ جائے تب تک پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو چونکہ یہ شیطان کی طرف سے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو جب بھی غصہ آئے فوراً ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینا چاہیے۔ جو شخص جس کو غصے کا بہت زیادہ مسئلہ ہو وہ باوضو رہا کرے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کی طبیعت میں بھی اعتدال آ جاتا ہے، اس کو بھی غصے پر قابو کرنا آ جاتا ہے، تو اس لیے باوضو رہے۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو اس وقت ٹھنڈا پانی پی لے۔ تھوڑا سا پانی پینے سے بھی انسان کا بلڈ پریشر اور یہ چیزیں ذرا کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح جب بھی غصہ آئے تو حدیث شریف میں آتا ہے اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اور ایک اور چیز یہ کہ جب بھی غصہ آئے اور آپ کہیں پہ کھڑے ہیں آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، وہاں سے ذرا باہر نکل جائیں، تھوڑے سا خاموشی میں یا اکیلے میں ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ اگر آپ وہیں کھڑے رہیں گے تو پھر آپ یقیناً دل آزاری کر بیٹھیں گے۔ تو اس دل آزاری سے بہتر ہے کہ آپ وہاں سے ذرا چلے جائیں، دور چلے جائیں، تھوڑا سا ٹائم اکیلے سپینڈ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ غصے یہ تو کچھ ٹپس تھیں، اس کے علاوہ غصے کو قابو کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ذکر کو کثرت سے کرے، کیونکہ ذکر سے جب وہ مشائخ سے، اپنے شیخ سے، اپنے ٹیچر سے ذکر سیکھ کے کرتا ہے تو اس سے بھی غصہ جو ہے وہ قابو آتا ہے اور غصے پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا فرمائی تھی۔ بڑا مزے کا وہ واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کبھی مجھے ایسے غصہ آ جاتا تھا تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ناک پر ایسے پیار سے ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اے عائشہ آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس غصے کو میرے دل سے ختم فرما دے۔ خیر ایک وہ پوری دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جب غصہ آئے تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس غصے کو ختم فرما دے۔ اور جس کا غصہ ان تمام چیزوں سے بھی کنٹرول نہ ہو اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو یاد کرے۔ یہ ساری دنیا ہماری مرضی سے نہیں چل رہی ہے، اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ جیسے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کوئی اور بھی رکھ سکتا ہے، تو یہ دنیا کو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں چلانا، یہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ جب انسان اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے اور سجدے میں یہ تصور کرے کہ یا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے بھی آپ کی رحمت کا آسرا ہوگا، اور یا اللہ تعالیٰ میرے گناہ آپ کے پاس ہوں گے، تو اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میری غلطیاں آپ کے سامنے آئیں تو آپ مجھے معاف کر دیں، اور یا اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اگر اس بندے نے میرے ساتھ غلطی کی ہے تو یا اللہ تعالیٰ میں بھی اسی لیے معاف کرتا ہوں کہ قیامت والے دن اس کے بدلے آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ تو اس سے بھی غصے پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس غصے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس غصے کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔